الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، جب کبھی مسجد میں داخل ہوا کریں، یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں۔ یہ مفت کا ثواب ہے، اسے ہرگز ضائع نہ کریں۔ رسول اکرم نور مجسم اور رحمت عالم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے۔ قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تین شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد پر فرمایا، پہلا وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، دوسرا میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور تیسرا مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے مسجد کے دروازے پر شیطان کو حیران و پریشان کھڑے ہوئے دیکھا۔ پوچھا، کیا بات ہے؟ شیطان نے کہا کہ ذرا اندر دیکھیے۔ انہوں نے اندر دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور ایک آدمی مسجد کے دروازے پر سو رہا ہے۔ شیطان نے بتایا کہ جو آدمی اندر نماز پڑھ رہا ہے، میں اس کے دل میں وسوسہ ڈالنے کے لیے مسجد کے اندر جانا چاہتا ہوں، لیکن جو دروازے کے قریب سویا ہوا ہے یہ روزہ دار ہے۔ یہ سویا ہوا روزہ دار جب سانس باہر نکالتا ہے تو اس کی وہ سانس میرے لیے شعلہ بن جاتی ہے اور مجھے اندر جانے سے روک دیتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہم نے وہ مہینہ پایا کہ جس مہینے کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی آمد ہوئی کہ جس مہینے میں بے شمار عاشقان رسول روزے رکھ کر اس ماہ رجب المرجب کی برکتیں لوٹتے ہیں۔ فرض روزوں کے علاوہ
نفلی روزوں کی بھی عادت یہ بنانی چاہیے کہ اس میں بے شمار دینی و دنیاوی فوائد ہیں، اور ثواب تو اتنا ہے کہ جس ثواب کا جس کو ہرس ہوتی ہے، یعنی جو یہ جان لیتا ہے کہ کسی کام میں ثواب زیادہ ہوتا ہے، تو جو ثواب حاصل کرنے کی جسے ہرس ہوتی ہے تو اس کا تو یہ فضائل سن کر جی چاہے گا کہ میں تو بس روزے رکھتے ہی چلا جاؤں۔ اب یہ ثواب کی ہرس پانا بھی جو نا، یہ بھی ایک نصیب اور مقدر کی بات ہے کہ دنیاوی طور پر تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی دولت جسے کمانی ہوتی ہے تو وہ تو اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے، خوب سے خوب دولت کمانے کا ایک سے ایک راستہ نکالتا ہے اور کوششیں بھی کرتا ہے، نہ اس دولت کو کمانے میں اس کو کوئی دنیاوی تکلیف کا اگر سامنا کرنا پڑے تو اس کو بھی وہ پا لیتا ہے۔ جیسا کہ اگر کوئی ہمارے اس علاقے گلستان جوہر میں مثال ہے موبائل کا کام کرتا ہو اور ایک موبائل کا سیٹ وہ مثلا 1200 روپے کا بیچتا ہے یہاں پر، لیکن اسے پتا چلے کہ وہ موبائل کا سیٹ اگر میں صدر کی مارکیٹ میں بیچوں گا تو مجھے 100 روپے زیادہ ملیں گے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کاروبار کرنے والا پہلی کوشش کرتا ہے کہ میں ذرا دور سفر کر لوں تاکہ مجھے ایک 100 روپے کا فائدہ ہو، اور اگر اسی دکاندار کو پتا چلے کہ قریبی شہر حیدرآباد ہے وہاں سفر کریں گے تو یہ 1200 کا موبائل 1500 روپے کا بکے گا، تو کئی گھنٹوں کا سفر کر کے بھی وہ وہاں پہنچتا ہے تاکہ مجھے دنیاوی نفع زیادہ حاصل ہو۔ تو جو دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کی جسے ہرس ہوتی ہے، جو دنیا کی دولت کمانے کی جستجو چاہتا ہے، تو اس کو تو دیکھتے ہیں کہ وہ رات دن نت نئے منصوبے سوچتا ہے۔ تو فکر آخرت کرنے والے ثواب کے حریص جو ہیں وہ لکھتے ہیں، ان کے معمولات پتا چلتے ہیں کہ جب ان کو کسی کام کا پتا چلتا ہے کہ اس کام میں یہ ثواب ہے تو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ہم کہیں کہ جناب ہم بھی مسجد میں آتے ہیں تو ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بھی ایسے معاملات کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے، لیکن غور کریں، کئی بار ہم نے یہ فضیلتیں سنی ہوں گی کہ جو پہلی صف میں نماز پڑھے گا اس کو زیادہ ثواب ملے گا، لیکن بارہا آپ کا مشاہدہ ہوگا، اگر نہیں ہے تو اب کر لیں، ایک بہت بڑی تعداد ہے جو مسجد میں اگرچہ اذان کے وقت آ جاتی ہے لیکن کیا ہوگا، باہر بیٹھے ہوں گے، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے پلر سے، اذان سے پہلے مسجد میں آئے لیکن پہلی صف میں جگہ نہیں پا رہے ہیں، کیوں کہ ذرا سا ریلیکس ہو جائے، ایزی ہو کر بیٹھنا چاہتے ہیں، یا اور مزید باہر صحن میں جا کر اور مزید ہوا میں بیٹھنا ہے تاکہ اور ہوا آتی رہے۔ حالانکہ ہم نے فضیلتیں سنی کہ جو پہلی صف میں ثواب کا جان لے کے ثواب کتنا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بغیر قرآ کے اس میں جگہ نہ پاتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بارہا ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مسجد میں بہت جلدی آتے ہیں لیکن پہلی صف میں جگہ پانے کی انہیں جستجو نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ کیونکہ اگر کسی کو ثواب پانے کی ہرس ہو تو آپ نے بزرگوں کے معاملات دیکھے ہیں، پڑھے ہیں کہ جناب وہ تو کاروبار کرنے جاتے تھے، سوچ کے جاتے تھے کہ اتنا کمانا ہے، جیسے ہی وہ ہدف پورا ہو جاتا اپنا سامان سمیٹ کے گھر آ جاتے، سامان رکھتے اور مسجد میں چلے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کا یہ اعتقاد ہوتا تھا کہ جس رب عز و جل نے مجھے آج کا رزق دیا ہے کل جب میں جاؤں گا تو مجھے کل بھی رزق ملے گا۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نفلی روزے رکھنے کے جو فوائد، دینی فوائد، امیر اہل سنت تحریر فرماتے ہیں، ایمان کی حفاظت، جہنم سے نجات اور جنت کا حصول شامل ہے، اور جہاں تک دنیاوی فوائد کا تعلق ہے تو روزے میں دن کے اندر کھانے پینے میں صرف ہونے والے وقت اور اخراجات کی بچت، پیٹ کی اصلاح اور بہت سارے امراض سے حفاظت کا سامان ہے، اور تمام فوائد کی اصل یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 35 ترجمہ کنز الایمان، اور روزے والے اور روزے والیاں
اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں اور اللہ عز و جل کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ عز و جل نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ سورۃ الحاقہ آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، کھاؤ اور پیو رچتا ہوا صلہ اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا۔ حضرت سیدہ وقی علیہ رحمت السمی فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں گزرے ہوئے دنوں سے مراد روزوں کے دن ہے کہ لوگ ان میں کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی توفیق دے، ہمت دے تو ضرور اس برکت کو حاصل کریں کہ حضرت سیدنا قیس بن زید جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے ایک نفلی روزہ رکھا اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگائے گا جس کا پھل انار سے چھوٹا، سیب سے بڑا ہوگا، وہ موم سے الگ کیے ہوئے شہد جیسا میٹھا اور موم سے الگ کیے ہوئے خالد شہد کی طرح خوش ذائقہ ہوگا۔ اللہ عز و جل بروز قیامت روزہ دار کو اس درخت کا پھل کھلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ان نیک بندوں کے لیے کہ جو عبادت گزار ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے رات دن کوششیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ حضرت سیدنا عتبہ بن عبد سلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کے پیارے رسول، رسول مقبول سیدہ آمینہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے اللہ عز و جل کی راہ میں ایک دن کا فرض روزہ رکھا، اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا ساتوں زمینوں اور آسمانوں کے مابین درمیانی فاصلہ ہے، اور جس نے ایک دن کا نفل روزہ رکھا اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ تو بہرحال کوشش کریں اور اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے والے اعمال کریں۔ کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور عرض کرتے کہ آقا کوئی عمل بتائیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، کوئی عمل بتائیے کہ جس کے سبب ہمیں جنت ہمارا مقدر ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی راضی ہو کر ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام انہیں وہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے جس کے سبب جنت میں داخل ہو جاؤں۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے کو خود پر لازم کر لو کیونکہ اس کی مثل کوئی عمل نہیں۔ راوی کیا کہتے ہیں؟ فضائل ہم بھی سنتے ہیں، فضائل ہم بھی سنتے ہیں، فضائل سنیں، عمل کتنا ہے محاسبہ کریں، چیک کریں کہ زندگی اتنی گزر گئی۔ بزرگان دین کے معاملات پڑھتے ہیں تو ساری زندگی ایسے معاملات گزارے کہ جناب چھوٹی سی عمر سے ہی نفلی عبادت کا شوق، قرآن کی تلاوت کا شوق، رات میں عبادت کا شوق، نفلی روزوں کا معمول، ذکر و اذکار کا معمول اس قدر زیادہ ہوتا تھا کہ کوئی لمحہ، بلکہ بعض بزرگوں کے معاملات میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر پتہ چلے کہ کل موت ہے تو بھی میں اپنا عمل بڑھا نہیں سکتا، کیونکہ اس قدر انہوں نے اپنے آپ کو مصروف رکھا تھا کہ کوئی بھی لمحہ بغیر اللہ کے ذکر کے، بغیر اللہ کی عبادت کے گزرتا نہیں تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے سرکار سے یہ عمل پوچھا کہ جس کے سبب مجھے جنت حاصل ہو، تو راوی کہتے ہیں کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دن کے وقت مہمان کی آمد کے علاوہ کبھی دھواں نہیں دیکھا،
یعنی آپ دن کو کھانا کھاتے ہی نہیں تھے، اس لیے کہ آپ ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ ان کے معمولات ہوتے تھے کہ یہ اللہ کی عبادت اس قدر زیادہ کرتے تھے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر کوئی فضیلت سنی تو پھر اپنے معاملات میں اس کو ایسا شامل کیا کہ جب تک زندہ رہے اپنے آپ کو ان معمولات میں مصروف رکھا کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنیے۔ بعض نادان ایسے بھی دیکھے گئے کہ وہ جب کبھی اس قسم کی عبادت کی طرف رغبت کرتے ہیں تو کچھ ان کو مشورہ دینے والے بھی ہوتے ہیں۔ جیسے رمضان مبارک میں کئی مرتبہ ایسوں سے واسطہ بھی پڑا کہ ذرا سی کچھ بیماری ہوئی، ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے۔ ڈاکٹر صاحب جو عموماً مذہبی ان کو معلومات نہیں ہوتی، تو سب سے پہلی بات جو عموماً دیکھی جاتی ہے وہ ان کو روزے سے دور کر دیتے ہیں کہ روزے نہیں رکھنا، کہ روزے رکھیں گے تو آپ بیمار ہو جائیں گے۔ روزے رکھنے والا بیمار نہیں ہوتا بلکہ روزہ رکھنے والا تندرست ہوتا ہے۔ کیسے؟ حدیث سنیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاد کیا کرو خود کفیل ہو جاؤ گے، روزے رکھو تندرست ہو جاؤ گے، اور سفر کرو غنی یعنی مالدار ہو جاؤ گے۔ تو آج اگر دنیا میں عبادت کے لیے اپنے آپ کو راضی کر لیا، کمر باندھ لی، رمضان کا مہینہ قریب ہے، رمضان کی گویا ایک طرح سے آمد سے قبل ہی اپنے آپ کو عبادت میں مصروف کرنے کے لیے، رجب المرجب میں شعبان میں ہی اپنے آپ کو عبادت میں مصروف کرنے کا معمول بنائیں گے تو انشاءاللہ رمضان میں بھی فصل رحمت کاٹیں گے۔ اور پھر اپنی اس مختصر سی زندگی میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے وہ اعمال کیے تو قیامت کے دن کتنی عظمت و شان ملے گی۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن روزے دار قبروں سے نکلیں گے تو وہ روزے کی بو سے پہچانے جائیں گے، سبحان اللہ، اور پانی کے کوزے جن پر مشک سے مہر ہوگی انہیں کہا جائے گا، کھاؤ کل تم بھوکے تھے، پیو کل تم پیاسے تھے، آرام کرو کل تم تھکے ہوئے تھے، پس وہ کھائیں گے اور آرام کریں گے حالانکہ لوگ حساب کی مشقت اور پیاس میں مبتلا ہوں گے۔ دنیا کے زندگی جو گزاری جا رہی ہے، کچھ جدول ایسا بنا لیا جائے، کچھ ایسا جدول بنا لیا جائے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہمارے اوقات بڑھتے ہوں۔ اے کاش کہ ایسا جذبہ نصیب ہو جائے تو دنیا میں بھی تو آج چاہتے ہی ہے نا کہ ہمیں کچھ عزت ملے، ہمارا کچھ مقام بلند ہو جائے۔ اور اگر کبھی کسی دعوت میں ایسا موقع بھی ہو جائے کہ جیسا عموماً کسی دعوت میں گئے اور میزبان نے ایک اچھا ویلکم کیا، ہم کو اچھی نمایاں جگہ پر بٹھایا، بار بار ہمیں آ کر پوچھتے رہے بھائی کھائیے گا، بڑی عزت بڑا مان ملا، تو ہم ان 200-500 افراد میں بڑی اپنے آپ کو اچھا فیل کرتے ہیں، اچھا محسوس کرتے ہیں کہ دیکھیں 200-400-500 جتنے بھی تھے، میزبان بار بار مجھے آ کر پوچھتے رہے، مجھے نمایاں جگہ پر بٹھایا، مجھے بڑی عزت دی، بڑا مان دیا۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، آج ہماری سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم جن لوگوں کے درمیان اٹھے بیٹھے ہماری عزت ہم کو دی جائے، ہمیں مان دیا جائے۔ تو قیامت کا میدان ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، باپ بیٹے سے جان چھڑا رہا ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے لوگوں کو عظمت و شان ان کی کیسی بلند ہوگی کہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، روزہ دار کا ہر بال اس کے لیے تسبیح کرتا ہے، بروز قیامت عرش کے نیچے روزے داروں کے لیے موتیوں اور جواہر سے جڑا ہوا سونے کا ایسا دسترخوان بچھایا جائے گا جو احاطہ دنیا کے برابر ہوگا، اور اس پر قسم قسم کے جنتی کھانے مشروب پھل فروٹ ہوں گے، وہ کھائیں گے پیئیں گے، عیش و عشرت میں ہوں گے، حالانکہ لوگ سخت حساب میں ہوں گے۔
حضرت سیدنا عبداللہ بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن دسترخوان بچھائے جائیں گے، سب سے پہلے روزے دار ان پر سے کھائیں گے، گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے، خدا دن خیر سے لائے، سخی کے گھر ضیافت کا، خدا دن خیر سے لائے، سخی کے گھر ضیافت کا، گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے، خدا دن خیر سے لائے، سخی کے گھر ضیافت کا، خدا دن خیر سے لائے، سخی کے گھر ضیافت کا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، موسم آج کل تو آزمائش والا ہے، تو جو عمل دنیا میں جتنا دشوار ہوگا میزان عمل میں وہ اتنا ہی وزندار ہوگا۔ ہمارے اسلاف اور بزرگان دین ان ایام میں زیادہ رغبت کیا کرتے تھے، اور بلکہ امیر اہل سنت کی تو اتنی پیاری سوچ ہے، آپ نے ایک بیان میں فرمایا کہ عموماً جو پانی پینے کی جو سبیل لگی ہوئی ہوتی ہے تو اس میں ایک شعر لکھا ہوتا ہے، پانی پیو تو یاد کرو پیاس امام کی، پیاسو یہ سبیل ہے حسین کے نام کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو پانی پیے گا اس کو پیاس کا کیسا احساس ہوگا؟ تو کہتے ہیں میں تو یوں کہتا ہوں کہ پیاسے رہو تو یاد کرو پیاس امام کی، پیاسے رہیں گے تو یاد ہوگا نا کہ کربلا والوں نے کیسی پیاس جو ہے وہ برداشت کی تھی۔ تو اگر ان دنوں میں موقع ملتا ہے روزے رکھنے کا اور پھر پیاس کی تھوڑی شدت بھی بڑھتی ہے، تھوڑا گرمی کا احساس بھی ہوتا ہے، اور پھر اس موقع پر وہ عمل کیا جائے شرعی تقاضے جو اس کے پورے کر کے، تو انشاءاللہ دنیا میں اگر یہ آزمائش برداشت کر بھی لی تو عمل کا ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک سمندری جہاد میں بھیجا۔ ایک اندھیری رات میں جب کشتی کے بادبان اٹھا دیے گئے تو ہاتف غیب سے ایک آواز آئی کہ اے سفینے والو رکو، میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ عز و جل نے اپنے ذمہ کرم پر کیا لیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اگر تم بتا سکتے ہو تو ضرور بتاؤ۔ اس نے کہا اللہ عز و جل نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے کہ جو شدید گرمی کے دن اپنے آپ کو اللہ عز و جل کے لیے پیاسا رکھے، اللہ عز و جل اسے سخت پیاس والے دن یعنی قیامت میں سیراب کرے گا۔ اب فضیلت تو سن لی، امام ابو بکر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب الجو میں فرماتے ہیں
کہ اس دن کے بعد سے حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص اس دن بھی روزہ رکھا کرتے کہ اتنی گرمی ہوتی کہ انسان اپنے فاضل کپڑے بھی گرمی کی وجہ سے اتارنے پر مجبور ہو جاتا. تو یہ ایک موقع ہوتا ہے، یہ موقع ہوتا ہے کہ اس موقع پر اگر کوئی ایسے شرعی عذر نہ ہو، کوئی ایسی رکاوٹ نہ ہو، اے کاش یہ فضیلتیں اور یہ برکتیں حاصل کریں. پھر بعض اوقات یہ کہ نفلی روزہ جو رکھتا ہے تو ظاہر ہے اگر وہ کام کاج پر جاتا ہے یا گھر کے دیگر افراد ہوتے ہیں تو وہ اس کے سامنے کھاتے پیتے ہیں. اب یہ کہے کہ یار سب لوگ کھائیں گے، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی پیئیں گے، شربت پیئیں گے اور میں پیاسا رہوں، میں بھوکا رہوں، تو اگر آپ کے سامنے کوئی کھائے گا پیے گا تو آپ کا ثواب کم تھوڑی ہوگا، آپ کا ثواب کتنا بڑھے گا. کہ نبی رحمت شفیع امت مالک جنت محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے بلال آؤ ناشتہ کر لو، اے بلال آؤ ناشتہ کریں. تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آقا میں روزے سے ہوں، میں روزہ دار ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اپنا رزق کھا رہے ہیں اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رزق جنت میں بڑھ رہا ہے. پھر فرمایا اے بلال کیا تمہیں معلوم ہے کہ جتنی دیر تک روزہ دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے تو اس کی ہڈیاں تسبیح کرتی ہیں اور ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. تو اگر دنیا میں اس طرح کا بھی معاملہ آئے گا اور صبر کریں گے تو اس پر بھی ہم کو ڈھیروں اجر ملے گا. پھر میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، زندگی بے حد مختصر ہے. ایک کاش ایسی زندگی گزرے کہ نیک اعمال کرتے کرتے ہم دنیا سے جائیں. اب اگر جو روزہ رکھنے کا معمول بنائے گا اور روزے کی حالت میں اگر اس کی موت واقع ہو گئی، ثواب کس قدر زیادہ ہے. سنیے، ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزے کی حالت میں مرا اللہ تعالی قیامت تک اس کے حساب میں روزے لکھ دے گا. کس قدر ثواب ہے، کس قدر ثواب ہے. اور یہ وہ ثواب ہے کہ جس کو پڑھ کر، جسے سن کر امیر علیہ سنت کی جو پہلے ہم نے جملے سنے کہ جی چاہتا ہے کہ بس روزے رکھتے ہی چلے جائیں. یعنی اگر کوئی اسی ثواب کا تصور باندھے کہ اگر میں روزے سے ہوں اور اللہ ایمان اور عافیت کے ساتھ مدینہ منورہ میں روزے کی حالت میں شہادت کی موت نصیب فرما دے تو برکتیں برکتیں. تو کسی بھی نیک کام میں مصروف رہ کر موت پانا کتنی بڑی سعادت. اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں یہ الحمدللہ سعادتیں اور برکتیں ملتی ہیں. اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جو وابستہ ہو جاتا ہے عبادت کا شوق ملتا ہے. اب یہاں تو اگر معاشرے میں یوں نظر کریں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو رمضان کا روزہ نہیں رکھتی ہے، لیکن دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول جو الحمدللہ رجب کے مہینے کی آمد سے ہی سحری اجتماعات کا سلسلہ شروع ہو گیا تو جناب روزوں کی تحریک شروع ہو گئی. نفلی روزے رکھنے کا معمول، تو نوافل کا معمول، تو ذکر و اذکار کا معمول، تو تلاوت کا معمول، مدنی قافلوں کی بہاریں. تو الحمدللہ دیکھا جاتا ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ان چیزوں کی رغبت دلائی جاتی ہے. اور پھر اس کی برکتیں کیسی ملتی ہیں کہ جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو یوں اپناتا ہے کہ جو تربیت ملی اس تربیت کو وہ پا کر وہ اپنی زندگی میں جب نافذ کرتا ہے تو ایسی شاندار موت نصیب ہوتی ہے کہ لوگ رش کرتے ہیں. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کہ دعوت اسلامی چاہتی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے اندر وہ جذبہ بیدار کریں، عبادت کا وہ شوق بیدار کریں کہ جب ہم اپنے اندر عبادت کا شوق پیدا کریں گے، جب عبادت گزار بنیں گے تو ہماری ذات میں ہونے والی اس تبدیلی کا اثر ہمارے گھر پر ہوگا. جب ہمارے گھر پر اس کا اثر ہوگا تو ہمارے گھر کی تبدیلی کا اثر ہمارے محلے پر پڑے گا،
ہمارے محلے میں تبدیلی جو ہے وہ ہمارے شہر کی تبدیلی کا باعث بنے گی، اور ہمارے شہر کی تبدیلی ہمارے ملک کی تبدیلی کا باعث بنے گی، اور ہمارے ملک میں ہونے والی اس تبدیلی سے دنیا بھر میں سنتوں کی بہاریں ہوں گی۔ آپ دعوت اسلامی کا ابتدائی اوائل سے نظر کریں، شیخ طریقت امیر اہل سنت کا یہی انداز، عبادت کا، ریاضت کا، تقوی کا، پرہیزگاری کا، سنتوں پر عمل کا، یہ جذبہ اخلاص کی بنیاد پر لے کر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جب چلے تو دیکھا گیا کہ کچھ ہی عرصے میں اسلامی بھائیوں کی تعداد بڑھتے 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 آج دنیا کے کم و بیش 150 ممالک میں دعوت اسلامی کا پیغام پہنچا، دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں، اور یہ انشاءاللہ تبدیلیاں آتی جا رہی ہیں، اور کیوں نہ ہو، یہ ہمارے اسلاف کا انداز رہا کہ ان کی صحبتیں پا کر ان کے محلے والے ان کی برکتیں حاصل کرتے تھے۔ تو دعوت اسلامی یہی تو چاہتی ہے کہ دعوت اسلامی کا مبلغ یہ جس محلے میں رہے وہ محلہ بھی روزہ داروں کا محلہ مشہور ہو جائے، وہ محلہ بھی سنتوں پر عمل کرنے والوں کا محلہ مشہور ہو جائے، کہ وہاں پر رہنے والے مرد چہرے پر داڑھی سجائے ہوئے ہوں، سر پر امامہ شریف کا تاج سجائے ہوئے ہوں، نفلی عبادت کا شوق ہو۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مبلغین کی انفرادی کوشش سے آج بے شمار مساجد ایسی ہیں جس میں نماز تہجد بھی ادا کی جاتی ہے، با جماعت اسلام میں نماز تہجد ادا کرتے ہیں، فجر کی نماز کے لیے صدائے مدینہ تو بے شمار مساجد میں لگائی جاتی ہے، اور پھر فجر کے بعد مسجد میں مدنی حلقے لگائے جاتے ہیں، تو جناب معصوم مدینہ بالغان کا اہتمام کر کے قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت کر کے مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر انشاءاللہ سنتوں کی خوب خدمت کرتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے اور ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے تادم حیات وابستگی نصیب فرمائے۔ بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، عبادت کا، ریاضت کا، مغفرت پانے کا یہ ایام ہیں، یہ راتیں ہیں، ہو سکے جس قدر ہو سکے ان دنوں کا بھی فائدہ اٹھائیں، ان راتوں کا بھی فائدہ اٹھائیں، اپنے جذبے کا، اپنے عزم کا اظہار کریں کہ ماہ رجب المرجب، ماہ شعبان المعظم اور ماہ رمضان المبارک میں اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ خوب عبادت کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ جس قدر زیادہ تلاوت قرآن کا معمول بنائیں کہ آپ میں سے جو درست مخارج کے ساتھ قرآن پڑھ سکتے ہو خصوصیت کے ساتھ، ان مہینوں کی آمد سے ہی اپنا معمول بڑھائیں۔ روزانہ پہلے 1 پارہ پڑھتے تھے، اب 3 پارے پڑھ لیں۔ اگر پہلے کچھ نہیں پڑھتے تھے تو کم سے کم رجب المرجب میں 1 قرآن تو مکمل ہونا ہی چاہیے نا۔ بلکہ ہمارے ایک رکن شورا نے بڑی پیاری کیلکولیشن دی تھی کہ اگر ہر نماز کے بعد، یعنی ہر اسلامی بھائی اگر اپنا ایک ذہن بنائے نا تو شاید ہر مہینے وہ ایک قرآن پاک ختم کر سکتا ہے۔ کیسے؟ کہ اگر اس نے اپنی ایک عادت بنا لے کہ آذان سے پہلے ہی مسجد میں آ جاؤں گا، مسجد میں آ گئے، اب صف میں بیٹھ کے آپ نے اذان سن لی، اذان سنتے ہی سنت قبلیہ پڑھی، اور سنت قبلیہ پڑھنے کے بعد جو جماعت کا وقت ہوتا ہے اس وقت میں بہت آسانی کے ساتھ کم از کم 1 پاؤ پارا ضرور پڑھا جا سکتا ہے۔ تو دیکھیں ظہر میں بھی وقت ملتا ہے، عصر میں بھی وقت ملتا ہے، عشاء میں بھی وقت ملتا ہے، فجر میں بھی وقت ملتا ہے۔ اگر ان چاروں نمازوں میں ہی 1 پاؤ پارا پڑھا جائے تو روزانہ کا 1 پارا ہو جائے گا، 30 دن میں قرآن ہو جائے گا۔ تو معمول بنائیں، یعنی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جدول میں ایسی بہت ساری گنجائش نکل جائے گی، صرف توجہ کی بات ہے۔ تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ رجب المرجب میں بھی قرآن پاک کا ختم کریں گے انشاءاللہ، شعبان المعظم میں بھی کر لیں، اور پھر رمضان المبارک تو وہ مہینہ ہے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ تو دن میں 1 قرآن ختم کرتے تھے، رات میں 1 قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ کیسا شوق، کیسا جذبہ ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ تو بہرحال یہ مہینے آئے چلے گئے، زندگی میں کتنے رجب کے مہینے آئے چلے گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی اسی طرح غفلت میں گزر جائیں۔ پھر موقع ہے انشاءاللہ، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبادت کا شوق عطا فرمائے۔ عبادت میں لگتا
نہیں دل ہمارا عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا ہے سیاہ میں بدمست ہم یا الہی ہے سیاہ میں بدمست ہم یا الہی تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا تجھے واسطہ سارے ولیوں کا مولا میری بخش دے ہر خطا یا الہی میری بخش دے ہر خطا یا الہی۔ اللہ تبارک و تعالی ماہ رجب المرجب کا ادب و احترام کرنے اور اس میں خوب خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔